تو ہمیشہ ہم نے اداروں کا بھی احترام کیا، جو ہماری پارلیمان ہے اس کا بھی ہم بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہمارا ریپریزنٹیٹو تو وہی ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب سابق پرائم منسٹر بھی ہیں اور پی ایم ایل این کے ایک بڑے مرکزی رہنما ہیں، وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ ہے، یہ ان کو کیوں کہنا پڑا؟ یہ کیوں کہتے ہیں وہ؟ یار یہ خبر کہاں سے چھپی ہے؟ یار پہلے اس کے اے آر وائی اس کا یعنی اوریجنیٹ کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ صاحب دیکھیں، شاہد خاقان عباسی اکثر سچ بول جاتے ہیں، اکثر ہم سے وہ ناراض بھی رہیں، تو پاکستان کی تاریخ کی بہترین پارلیمنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ 3 دن میں جو 56 قوانین آئے ہیں، جو سیکریٹ ایکٹ آیا ہے، پیمرا ایکٹ آیا ہے، آج ہی ابھی مجھے مظہر عباس ہمارے پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، آج بھی کراچی کلب میں تمام کلب نے احتجاج کیا، یونین نے، صحافیوں نے کیا۔ جب کالے قوانین مسلط کریں گے، صرف اپنی حکومت کو، نگران حکومت میں ہماری برائیاں چھپی رہیں، ہم پر ہاتھ کوئی نہ ڈالے۔ آپ جیسے کہتے ہیں، میں مکمکہ کہتا ہوں، آپ گیو اینڈ ٹیک کیا یا انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں؟ اگر انڈرسٹینڈنگ سے ملک کی 23 کروڑ عوام کا سودا کرو گے، کوئی نہ کوئی آواز تو اٹھے گی نا، وہ آواز ضرور آہستہ ہوگی، شاید آپ کو کان میں نہ سنائی دے، لیکن قاضی صاحب محسوس ضرور ہوگی۔ آپ اتنے ظلم کر رہے ہیں اس 15 ماہ میں، صرف اور صرف ایک جماعت کو پابندی لگا دو۔ یار 23 کروڑ عوام پہ تو ظلم نہ کرو۔ مجھے بتائیں، یہ 3 دن میں جو اتنے قوانین آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کی ہیں، اس میں کہیں آیا ہے کہ یار تعلیم ایم اے تک حکومت دے گی، علاج فری کرے گی؟ ہر گاؤں میں کسان کا بچہ پڑھے گا جو ان کا پرائم منسٹر کا بچہ پڑھتا ہے، جو میرا بچہ آپ کا جہاں پڑھتا ہے۔ کیا یہ قوانین میں ترمیم ہوئی؟ قاضی صاحب کیا مجھے بتائیں نا، کیا جلدی ہے؟ یہ F-16 سے زیادہ توشہ خانہ بھی چلا رہے ہیں اور قوانین بھی بنا رہے ہیں، امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا انہیں کوئی بات بھول گئی ہے؟ کیا جلد بازی کیا انہیں؟ ابھی تو ادھر ہی ہے اور خود کہہ رہے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، میں ان کے ساتھ سیٹ بھی ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ قانون سے بالا ہے۔ جس وقت تک آربٹریری قسم کے قوانین بناتے ہیں، جس میں کلیئر کٹ یہ نہ ہو کہ بھئی اس پہ پکڑنا ہے، مطلب ایک مفروضے پہ بھی پکڑ سکتے ہیں، بغیر وارنٹ کے آپ کے گھر میں بھی گھس سکتے ہیں۔ خیر ویسے تو قانون سے پہلے بھی کوئی خدا نخواستہ پابندی نہیں تھی، مگر یہ ذرا رانا تنویر صاحب کچھ فرما رہے ہیں وزیر تعلیم۔ اس سے پہلے دیکھیں، قوانین بناتے ہیں انسانیت کو تحفظ دینے کے لیے، یہ انسانیت پامال کرنے کے لیے قانون بنا رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی قوانین ہو، اس کا مقصد ہے عوام کی فلاح و بہبود کرنا۔ یہ عوام کی حق تلفی کے لیے کہ جس کے گھر مرضی چاہے چھاپا مار دے۔ وہ بھائی کل کو تمہارے گھر بھی اگر مسلم لیگ نون کے رہنما پیپلز پارٹی میں مولانا کہ جس میں بھی ہوگا، ہم کہیں گے یہ غلط ہے بھائی، یہ کام نہ کرے، یہ جنگل کا قانون ہے، جس کو مرضی اٹھا لو۔ یار ہم سب پاکستانی اور پاکستان سے عشق کرتے ہیں۔ آپ کن سے مخاطب ہے؟ نہیں کیسا پہلے قوانین کیا عوام کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ قانون توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ قانون سازی کیوں کی جاتی ہے؟ وہ دیکھیں یہ بیچارے، یار وہ مجھے آج ایک بندہ ملا، وہ مجھے چلے میں اس کی بات نہیں کرتا، پھر باتیں کدھر نکل جاتی ہیں۔ یار کچھ رانا تنویر صاحب کا آپ نے سنوانا تھا، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے اپروول ہو تو پھر اس کا چارٹر ہو، یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپروول ہو جائے تو پھر اس کی فارمیلٹیز، کوڈر ڈائریکشن ہے آپ کی، پھر کوڈر فارمیلٹیز پوری کی جائے۔ جب چارٹر ہو جاتا ہے وداؤٹ گیٹنگ NOC فرام HSE، اور وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں، وہاں سے ڈگریاں لیتے ہیں، وہ ڈگری ایوارڈ کر سکتے ہیں، چارٹر یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کی ٹیسٹیشن کی باری آتی ہے کہ ٹیسٹ کیا جائے، صرف سول اتھارٹی HSE پاکستان، اور جب وہ NOC نہیں ہوتا تو وہ ٹیسٹ نہیں کرتا، تو وہ بچوں کی جو ڈگریاں ہوتی ہیں وہ جسٹ اے پیس آف پیپر، ان کی ایکسیپٹنس کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتی دنیا کے کسی حصے میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کوئی 35 36 45 50 قانون جو بنا لیے ہیں، ان سے وہ بڑے اہم تھے ماشاءاللہ۔ کیا اہم تھے؟ تو فراغت مل جائے تو اس بچوں کی وہ انسانی حقوقی پامالی کرنے جا رہے ہیں، ہم انہیں روک نہیں سکتے۔ لیکن نشاندہ قاضی صاحب، یہ جو رانا تنویر صاحب سے میرا بھی برطانیہ دور کا احترام کا رشتہ ہے، ہمارے تو فین بڑے دوست ہیں، رانا صاحب آپ کو روکنا چاہیے اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، مگر وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ 90% یونیورسٹی SOP پہ پورا اترتی نہیں۔ یہ منشیات سے زیادہ پیسہ ہے پرائیویٹ اسپتالوں اور پرائیویٹ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں، آپ کو پتہ ہے؟
لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں اور اس ڈگری کی ایک کاغذ سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں ہے، HEC سے منظور نہیں کرتی. تم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہو. رانا صاحب آپ جیسے تو چڑھلے بعد آدمی سے یہ گزارش ہے کہ انہیں روکیں. جو یونیورسٹی ہیں جنہوں نے چارٹر لیے ہیں جو کام کر رہی ہیں، اگر وہ SOP پہ نہیں اتر رہے تو خدا کے لیے انہیں روکیں. میڈیکل کے بھی لائسنس لے رہے ہیں اور 25-25 لاکھ ڈونیشن لے لیتے ہیں. صاحب بات یہ ہے، اس میں کیا عرض کروں آپ کو. یہ جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں نا، پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہماری فصلیں ہیں اس میں سے گندم نہیں اگتی، اس میں سے MNA MPA اگتے ہیں. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں اس میں سے مال اگرتا ہے، مال نکلتا ہے، سائنسدان نہیں نکلتے. سائنسدان تے تسی ویکھ لینا جنہاں نے اس ملک دی معیشت چلائی، اور سائنسدانوں گوادر یونیورسٹی لاہور میں بن رہی ہے، اور گوادر لاہور نو لو تو بات کر دیو، خدا کا واسطہ ہے. بڑی صاحب کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے جو ہمارے محنت کش باہر چلے جاتے ہیں، اتنے پیسے بھیجتے ہیں، ہم یہ جو پیارے پیارے سائنسدان جو اس ملک کی معیشت کو چلاتے رہے انہیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے؟ قاضی صاحب آپ نے کسی ملک میں بھیج دیں، کسی دا بیڑا غرق کرانا ہوئے تھے. 50,000 یہ پرائیویٹ سکولوں قائم بنا لیے، کتنے حبیب جالی پیدا ہوئے، کتنا قابل آدمی ہوا. میں عرض کرتا ہوں، یہ لوگ کل میرے سے ایک صاحب ایک دعوت میں تھوڑے سے بیچارے ان سے ناراض ہو رہے تھے، تو میں نے جب انہیں کہا کہ یہاں پہ کرتے آپ کیا ہے، آپ کرتے یہ ہیں کہ پہلے ایک منافع میں چلتے ہوئے یونٹ کو نقصان میں دھکیلتے ہیں، پھر اپنے فرنٹ مین کھڑے کرتے ہیں، پھر اسے خرید لیتے ہیں. اب آپ نے کیا بات کی، یہ پطرس بخاری تھے یہاں پہ صوفی تبسم تھے، حبیب جان فیض احمد فیض تھے، اور کیڑے کٹ رہے ہو تسی اس تعلیم کو کون سا نکلا ہے. اور سنیں ایک اینکر ہمارا دوست ہے، وہ بھی کوئی بلی کا گوشت ہے، پڑھا دے ہوندے سن سنیا مبینہ طور تے کوئی تعلیم شلیم. تو انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ یار میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو میں نے کچھ بچوں کو فیل کر دیا. انہوں نے کہا اوئے اسی فیساں فیل لینے ہیں یہاں پر، تو اچھے رزلٹ لینے کے لیے ہم رانا تنویر سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کاش آپ ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیں جنہوں نے غیر قانونی لیا ہے. 4 سال بچہ پڑھے اور اس ڈگری کی حیثیت نہ ہو، اس ماں نے پتہ نہیں اپنے لوگوں کے گھر کام کر کے بچے کو پڑھایا ہوگا، اپنا قرض لے کے قرضہ سود میں لیا ہوگا. کیا کر رہے ہو یار آپ؟ اب ان کی خلف کر لیا ہوا ہے. بات یہ جو بہت بڑے سکالر بھی ہیں یار، مجھے بڑی امیدیں تھیں ان سے. اچھا کیسا یہ سکالر ہیں مجھے یہ بتائیں، تو یہ PIA کو پروفٹ میں کیوں نہیں لاتے، ریلوے کو پروفٹ میں کیوں نہیں لاتے؟ پہلے پروفٹ میں چلنے والی چیزیں ہم بیچ تو لیں. اس وقت جو ماشاءاللہ ہمارے ایئرپورٹ پروفٹ دے رہے ہیں، پہلے ہم انہیں بیچ لیں، کسی کا فائدہ ہوگا نا یار. آپ بار بار انہیں مسلط کرواتے ہیں نا حکمرانوں کو. مجھے یہ بتا دے سٹیل مل، ریلوے، یہ پروفٹ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر یہ اتنے آئنسٹائن ہے بار بار ان میں مسلط کرنا ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ کل میں نے ایک جگہ یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ جناب ایون جنرل قیوم صاحب کے دور میں یہ پروفٹ دے رہی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ ایک حکومت، پیاری پیاری حکومت نے اس کی گیس بند کر دی، ٹھیک ہے. پھر قائمہ کمیٹی میں جا کے بتایا گیا کہ اور کہا گیا کہ رزاق داؤد صاحب جو ہیں ان پہ الزام لگا ہے، میں نے نہیں، انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر گروپ نے لگایا، اس کی تفتیش کروا لیں. ممکن ہے غلط ہو کہ یہ انہوں نے جو ٹیرف اوپر نیچے کروایا تھا، ممریز خان صاحب کو ٹی وی پہ لیتے ہیں کس دن ہم انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر کو جو ہیڈ کرتے ہیں، کہ یہاں پہ جو ٹیرف کے اوپر نیچے کر کے سٹیل مل کو برباد کیا، اور لکشمی متل جو سٹیل میگنیٹ ہے وہ ترلے کرتا رہا کہ مجھے بیچ دو یہ. لیکن ایک اور بات نہیں، یہ بڑی ایک بات، یہاں کی جو سٹیل مل کی 2000 ایکڑ زمین تھی، مجھے ایک وزیر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا، میں نے کہا تو تسی پیسے بھی نہیں دیتے، کہتے نہیں ہم نے DC ریٹ دیا تھا، DC ریٹ. اچھا، اور DC ریٹ بھی بعد میں پتہ چلا کوئی نہیں ملیا. قاضی صاحب اس کا ایک ہی حل، بس کر دیو، رول آف لا، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون. جب تک قانون آپ، اور دوسرا کسی سرکاری افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری نہیں ملنی چاہیے. پینشن بھی لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سیلریاں بھی لیتے ہیں. وہ بے روزگاری بڑھ گئی یار. آپ نہیں چاہتے کہ جو لائق بیوروکریٹ ہیں ان کی ڈبل تنخواہ لگے جس طرح لگتی رہی ہے 14 لاکھ. قاضی صاحب میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، جو گریڈ 22 سے 21 سے ریٹائر ہوتے ہیں 90% دوبارہ سرکاری نوکری رکھ لیتے ہیں. اور نوجوان جس غریب کا بچہ پڑھ کے MA ہوتا ہے، MA ماسٹر کیا انگلش میں ماسٹر کرتا، خدا کی قسم بلک کے روتے ہیں، خدا کے واسطے PN بھرتی کر لو. یار کب ان گدوں کے دن بھریں گے؟ آپ جب ریٹائر کو گریڈ 22 کا 21 کا افسر ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں ہو، ارب اور 5 کروڑ کا تو اس کو پلاٹ مل جاتا ہے. اگر وہ اتنا ہی قابل تھا تو اس سے وہ جو ہے سٹیل مل وہ بہتر کرا لیتے، PIA بہتر کرا لیتے. سارے 23-35 سال ملک بہتر کرن بٹی صاحب انہوں نے بہتر کی تھی. ایک تو آپ کو پینشن پہ پیسے مل گئے
22 جو گریڈ کا پلاٹ مل گیا, کروڑوں روپے مل گئے, اور دوبارہ نوکری بھی مل گئی. تو کیا اس پہ بے روزگاری میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یہ بہتر نہیں ہے کہ جو فریش بچے پڑھ کے آ رہے ہیں, بجائے آپ کا برینوں ملک جائے, انہیں ادھر جابز دو. کیا یہ پابندی لگانا غلط ہے کہ جو بندہ 35 سال کر کے 2-3 کروڑ روپے ریٹائرمنٹ پہ ملا ہے, اسے پینشن بھی تعیات ملنی ہے مرنے تک, میڈیکل بھی فری ہے, اس کو کسی بھی دوبارہ نوکری دینے کی بجائے فریش بچوں کو جاب دے؟ بھٹی صاحب, مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اس لیول پہ پہنچنے کے بعد قبر کھود کر تدفین کرنے تک ریاست ان کی ذمہ داری لیتی ہے, پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے. اور پھر کیا سر یہ مطالبہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ نے کوئی ان سے کمیشن لینی ہے؟ کمیشن لے دے بھٹی؟ نہیں, میں ریٹائر ہوا ہوں, مجھے 22 گریڈ 21 میں 2-3 کروڑ روپیہ ملا ہے, پینشن میری 2-3 لاکھ ہے یا 1.5 لاکھ ہے, تو مجھے دوبارہ نوکری دینے کی بجائے کسی بے روزگار کو نوکری دو. پہلے تو ان کے جا کے دفتر دیکھیں جو اپنے آپ کو پبلک سروینٹ کہتے ہیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں. ابھی کچھ دن پہلے گاڑیاں جو ان کو ملی ہیں کہ یار یہ بیچارے کیسے کام کریں گے, ان کو گاڑیاں لے کے دو. آپ انہیں پبلک سروینٹ کہتے ہیں, عام شہری سیکریٹریٹ جا کے دکھائے, عام شہری جا کے دکھائے. ایسے لگتا ہے اگر اندر سے اور سیکٹری ریونیو آپ آج آنیسٹ اور کمپیٹنٹ لگا دیں, ملک میں اربوں خربوں روپے کا فراڈ بند ہو جائے گا. صرف سیکٹری ریونیو ایماندار کمپیٹنٹ لگا دیں, 2-2 سال ریونیو میں آپ کی باری نہیں آئے گی, آپ درخواست دیں گے جی میری جگہ بیچ دیا جعل سازی سے, وہ سیکٹری ریونیو اور ممبر جو ہے ریونیو وہ کیس نہیں سنتے. آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. ادھر کیا ہے جی, فلاں جماعت پہ پابندی لگا دو, فلاں کو اقتدار میں لے آؤ, فلاں میں اقتدار سے نکال دو, فلاں کو باہر سے لندن سے وہ ملک چلائیں گے. تو یار ملک رہے گا تو چلاؤ گے نا. بھٹی صاحب بات یہ ہے, اگر آوے کا ہوا بگڑا نہ ہو تو یہ جو بگڑے ہوئے بچے ہیں اوپر جو با اختیار ہمارے اوپر کیسے بیٹھیں گے؟ یہاں پہ اگر میرٹ رائج ہو جاتا ہے, ہر کام میرٹ پہ ہو, تو جان کے کدھر. اچھا ویسے قاضی صاحب آپ بھی کبھی کبھار نہ, معافی چاہتا ہوں, پروفیشنلی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. آپ رشیا کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں. ہماری پوری وزیر اعظم نے, وزیر گئے ادھر, سستا تیل دیا, آپ نے مہنگا کر دیا. آپ حکومت کی کسی اچھی بات کی تو تعریف کریں. آپ 6 مہینے آپ کی پوری کابینہ شور ڈالتی رہی, سستا تیل لیا, سستا تیل لیا, سستا تیل لیا, تو وہاں نے تیل کٹتا 20 روپے پر لیٹر بڑھا کے, اور تسی نے وہاں سے روس سے تیل اس لیے لیا یار. بھٹی صاحب دیکھیں نا, آپ مجھ پہ یہ کرتے ہیں, آنسو آگے پی ایم صاحب کی آنکھوں میں, وہ رونے لگ پڑے گا. ہاں باقی ان کا بڑے دل دکھا دل ان کا, اور ان کی میں مجبوری دیکھ کے پی آئی سی میں جائیں, ان کی تیمارداری کے لیے اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے. نہیں دیکھیں, بیمار کی تیمارداری کرنا ثواب ہے. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کے بعد ان کا دل دکھا. اچھا اتنا سستا تیل لیا, اتنا کارنامہ کیا رشیا میں. اور آپ یہ بھی نہ غلط بیانی بھٹی صاحب نہیں کرنی, 20 روپے نہیں 19 روپے 95 پیسے. چلو میں معافی چاہتا ہوں, میں نے 40 روٹیاں کیوں لائے ہو, ایک کو تو چک لاؤ. 5 پیسے کی میرے غلط بیانی ناظرین, میں معافی چاہتا ہوں. 19 روپے قاضی سعید صاحب کے مطابق 95 پیسے کی چکر ماری ہے. کلوزنگ ہے انشاءاللہ. سستا تیل رہ کے روس تجھے سلام, لیکن پاکستان تمہیں وعلیکم السلام, معاف کر دیو. صاحب میں